الصلاة خير من النوم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کے تعلق سے آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان شریف جب قریب آیا کرتا تھا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آمد رمضان کی خوشی میں کیا 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 کرتے تھے، بغور سماعت کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتی ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتی ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ بحوالہ غنیۃ الطالبین جلد اول صفحہ 341۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل و دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، خیر خواہی، مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ حضرات محترم، آپ نے سماعت کیا کہ پہلے کے جو بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین آمد رمضان پر کس طرح خوشی منایا کرتے تھے۔ خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بڑی بھری ہے، اور اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ بحوالہ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 55 حدیث نمبر 6۔ اور روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ بحوالہ الجامع الصغیر صفحہ 146
حدیث نمبر 2415۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان میں ہمیں اللہ عز و جل کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اگر اس پاکیزہ مہینے میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی عز و جل میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ بحوالہ الدر المنثور جلد اول صفحہ 449 مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ بحوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 310 حدیث نمبر 3625۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں خوب صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امی علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبرائیل امی علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 9 حدیث نمبر 6۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رمضان یا رمضان کے علاوہ جو کوئی بھی آتا، میرے آقا علیہ السلام کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اور اتنا عطا کرتے کہ جو منگتا ہوتا وہ بھی یہی کہتا کہ مجھے بس آقا اتنی ہی ضرورت ہے، کیونکہ آقا کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس کے بارے میں بزرگ فرمایا کرتے ہیں، منگتا تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ پیار کچھ ہونے ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اور میرے آقا کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اڑتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے۔ اور ہمارے پاس اگر کوئی غریب، یتیم، مسکین، مدارس و مکاتب کے سفرا حضرات، سفیر حضرات آتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ان کی مدد کریں، اللہ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ حضرات جب ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے ہیں، آنسو بہہ نکلتا ہے، اور وہ سوالات کچھ یوں ہوا کرتے ہیں کہ حضرت رمضان شریف قریب آ رہا ہے، حالات
کے مد نظر ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مانگنے میں شرم آتی ہے، رمضان شریف قریب ہے، سحری و افطار کا انتظام بھی کرنا ہے، تو کیا ہم سود و بیاض لے سکتے؟ حضرات کتنی شرمناک بات ہے، وہ کس سے مانگنے جائے گا؟ ہم مالداروں کو چاہیے، پیسوں والوں کو چاہیے کہ ہم جا کے پوچھیں آپ کے سحری و افطار کا انتظام ہے یا نہیں، یا ہم کر دیں۔ صحابہ کیسے یتیموں، غریبوں، مساکین کو رمضان شریف لگنے سے پہلے ان کو عطا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ رمضان شریف کے اندر سحری و افطار آرام سے کر سکے۔ اور ہم وہ ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کا خیال نہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے محلے کا خیال نہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے گاؤں والوں کا خیال نہیں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے، پڑوسی کا حق بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دیتے رہو گے، اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ اور یوں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب 20 روزے آئیں گے؟ نہیں، ہم ابھی سے زکوٰۃ دے دیں تاکہ اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ سحری و افطار کا انتظام کریں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، وہ سحری و افطار کرے گا اس کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رمضان شریف اور رمضان شریف کے علاوہ بھی صدقات، خیرات، عطیات غربا مساکین کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔